دوستوں جتنے بھی وار کے ڈاکومنٹریز بنے ان وار کے ڈاکومنٹریز میں سے یہ ڈاکومنٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. Armed with long-range high-precision missiles. Oh my God. The US, Israel and Iran have a long history of tensions. Major combat operations in Iran. US and Israel attacked the Iran. According to CIA and Israeli intelligence, a significant portion of Iran's leadership has gathered here, in a compound. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی پیوست. اب اس کو تھوڑی سی بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو مکمل طور پر ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ڈاکومنٹری ہے جس میں جو وار ہیپن ہوا اس میں کافی زیادہ انالسٹ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ ورلڈ وار 3 کی طرف لیڈ کر سکتا ہے. They're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. اور یہ وار ہے ایران US اسرائیل کا وار. Trump releases a video officially announcing the military operation and urges the Iranian people to take over their government. یہاں پر مڈل ایسٹ سارا ایک ریجیم چینج کی امپیکٹ میں آ گیا اور اسی کے ساتھ کافی زیادہ ایک ڈسٹرکٹیو اور کیوس کا سبب بنا. دوستو یہ ڈاکومنٹری اس کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے یہ اسلامک ریولوشن 1979 سے شروع ہوئی جب خامنی نے اسلامک ریجیم چینج لایا, اور اس کی بیک اپ جو کہ کافی زیادہ انالسٹ کے لیے کلیم کرتے ہیں کہ US اور UK نے کیا تھا. شاہ کے رائل فیملی کو ان کے جو پاورز تھے ان کو کب کے ذریعے ختم کرنا اور پھر اسلامک ریجیم لانا میں UK اور USA کا بڑا ہاتھ رہا. When his regime was overthrown in the Iranian Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini took control of the country and founded the Islamic Republic. تو اس کے بعد جب شاہ نے ان کے اگینسٹ کا اسٹیپ لیا UK اور USA کا, جب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ they control the media. If this is true, why would the President of the United States pay attention to that lobby? They are strong. Strong in what sense? They are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. banks, finances. He was determined to transform Iran into a country ruled by Islamic law. They control the governments. جب شاہ نے یہ کہا تو اس کے بعد اسلامک ریولوشن آیا 1979 میں, اور اس کے بعد آیت اللہ خامنی کی جو اسلامک ریولوشن تھی وہ سروائیو کر گئی. تو یہ سروائیول راؤنڈ اباؤٹ 40 to 50 ایئرز رہا, اور اس کے بعد آیت اللہ خامنی نے جب اسٹریٹ فارورڈ امریکن اور UK کے انٹرسٹ کے اگینسٹ اسٹیپ لیے تو اس کے ریجیم چینج لانے میں بھی بہت کوشش کی گئی. تو یہ کوشش نہ کہ اب سے شروع تھی, یہ فور دا پیریڈ آف 20 ایئرس یہ اسٹرگل شروع تھی اور یہ اسٹرگل جاری تھی, اور اسی کے ساتھ ریجیم چینج لانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ شاہ کے جو فرزند ہیں, شاہ کے جو بیٹے ہیں, ان کو شاہ کے جو بلڈ لائن ہے اس کو واپس لایا جائے اور واپس ریجیم چینج کی بنیاد پر ایران میں انسٹیبلٹی پیدا کی جائے اور ایران ورلڈ وائڈ اکنامیکل کنٹریز کے تابع انڈر پریشر آ جائے اور ایران پوری ورلڈ اکنامیکل اسٹینڈرڈس کے ساتھ کام کرے. Until 1979, Iran was an authoritarian monarchy ruled by Shah Mohammad Reza Pahlavi. He was supported by the US. تو لیٹ 2025 میں ایران پر ایک اٹیک ہوا. اس اٹیک کی بنیاد پر ایران کے کئی کمانڈرز, کئی ملٹری آفیسرز مارے گئے, اور ان ملٹری آفیسرز کے مارے جانے کے ساتھ ساتھ ایران کے جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو بھی کافی زیادہ دراڑ پیدا کرنے ان کو شہید کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا. ان میں سے آیت اللہ خامنی سروائیو کر گیا اور اسی کے ساتھ ایران کے پریزیڈنٹ وغیرہ بھی سروائیو کر گئے. تو یہ ریجیم چینج لانے میں ان کی پوری اسرار کوشش رہی اسرائیل اور USA کی, پر بدقسمتی سے ان کی جو گول تھا, ان کا جو گول تھا کہ آیت اللہ خامنی کو شہید کیا جائے, وہ ناکام رہا. تو پھر لیٹ 2026 میں جب انہوں نے اپنا ایک اسٹیمیٹڈ ویژن رکھا کہ دسمبر سے پہلے 2026 میں آیت اللہ خامنی کو شہید کیا جائے اور اس کی شہید کرنے کے بعد ریجیم چینج لایا جائے تاکہ شاہ کے بلڈ لائن کے انٹرسٹ میں ریجیم چینج لایا جائے جو کہ اسرائیل اور USA کے انٹرسٹ کے فورن پالیسی کے مطابقت رکھتا ہے اور ان کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتا ہے.
Khomeini abandoned the former Shah's pro-Western stance. The US and its close ally Israel were declared sworn enemies. To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. تو انہوں نے پھر لیٹ فیبرری میں اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے ساتھ آیت اللہ خامنئی کو اس کے گھر میں شہید کیا. اور یہ دوستو یہ بات یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ CIA نے یہ رپورٹ جاری کیا کہ فور دا پاسٹ 6 months پچھلے 6 مہینوں سے CIA آیت اللہ خامنئی کو ٹریس کر رہا تھا. ان لاس جب انہوں نے اپنے گھر میں آیت اللہ خامنئی کو پایا تو انہوں نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہوئے مثل سے ٹارگیٹ کیا اور مثل سے آیت اللہ خامنئی کو ان کے فیملی ممبرس کے ساتھ شہید کیا گیا. Ali Khamenei, a cleric who quickly rose through the ranks and had become a key figure in the religious leadership of the country. حتیٰ کہ اس سے پہلے ایران نے ڈائلاگس کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کی USA اور اسرائیل کے ساتھ, پر USA نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا. اور USA میں ٹرمپ نے جب نوبل پیس پرائز کی بات کی اس نے بولا کہ میں نے ورلڈ وائڈ نیشنز کے درمیان میں نے کنفلکٹ ختم کرنے اور ڈائلاگس بڑھانے کی کوشش کی. تو ایران نے بھی ڈائلاگس بڑھانے کی کوشش کی ٹرمپ کی طرف, پر ٹرمپ نے ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیے اور یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ڈائلاگس نہیں ہوں گے. 2018, President Trump pulled out of the deal. The fact is, this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. تو اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کو جب شہید کیا گیا تو پھر انہوں نے ڈائلاگس کی طرف پروسیڈ کیا USA نے, پر ایران نے ریڈ فلیگز ریز کیے آل اوور دی ایران آفیشیل انسٹیٹیوشنس پر, اور یہ کہا کہ ہم ریونج لیں گے اور ریونج اس وقت تک لیں گے جب تک ہمارا تسلی بخش کردار نہ ادا کر سکے یا تسلی بخش ایک ثابت قدم ویژن گول اچیو نہ کر سکے. Fight back and assured continuity of governance. The strike on the government compound was just one part of the operation. تو اسی کی بنیاد پر ایران نے اسرائیل پر ورلڈ وائڈ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بیسز تھے US کو ان کو بھی ٹارگیٹ کا نشانہ بنایا اپنے سستے ڈرون سے, اپنے بیلسٹک میزائل سے, اور اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ یورپ کی طرف بھی انہوں نے چند بیلسٹک میزائلز فائر کیے. تو ان کو فائر کرنے کے ساتھ ساتھ جو کہ اسرائیل اسٹیٹمنٹس یہ جاری کیا کہ 137 بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے تھے ایران کی طرف سے, ان میں سے 132 کو ناکام بنایا گیا اور 5 بیلسٹک میزائلز نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کیا. تو اسی بنیاد پر ایک بہت بڑا کلیش ارائز ہوا. حالانکہ انہوں نے پھر ڈپلومیٹک ڈائلاگس کی طرف سوچ بڑھانے کی کوشش کی, پر ڈپلومیٹک ڈائلاگس ایران نے اسٹریٹ فارورڈ رد کر دیے اور نو کہا ان ڈائلاگس کو, اور یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ڈائلاگس نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا بدلہ نہیں لیں گے. تو ایران کے جو ریونج بیلسٹک میزائلز روزانہ کی بنیاد پر کئی بیلسٹک میزائلز فائر کر رہے ہیں, اور کافی زیادہ ایک اسٹیبلٹی بھی ہے جو کہ USA اور اسرائیل یہ توقع رکھتے تھے کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران میں انسٹیبلٹی آئے گی, پر وہ گول بھی ان کا ناکام رہا, کیونکہ ایران کی جو ملٹری آفیسرس تھی ملٹری وہ بھی ایک اسٹیبلٹی سے برقرار رہی, اور اسی کے ساتھ ان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشنس تھے اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی. As repeatedly engaged in conflicts, sanctions were imposed onto Iran. Iran became a key financier of anti-Israeli militias in the region. ان کی توقعات کے مطابق یہاں پر آیت اللہ خامنئی کے مار دیے جانے کے بعد ایک رجیم چینج آئے گا, پر وہ رجیم چینج نہیں آیا, بلکہ وہ ایران کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی اور اکانومیکل اسٹیبلٹی تھی اور ملٹری کی جو اسٹیبلٹی تھی وہ سب کچھ برقرار رہا اسی طرح. The Arab League condemns Iran's attacks. According to the New York Times, their attacks focused primarily on targets in eastern Iran, far away from Israel. They also attacked the Iranian fleet. تو USA نے اور اسرائیل نے اس کے ساتھ ماؤنٹینز کیمپ پر, ماؤنٹین بیسز پر, ایران کے ماؤنٹینز بیسز پر بھی اٹیکس کیے, وہاں پر کئی میسلز فائر کیے, اور ورلڈ وائڈ یہ شیئر کیا گیا فیک چینلز کے تھرو, فیک میڈیا کے تھرو کہ ایران نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا, اور کافی زیادہ لوگوں نے یہ شیئر کیا کہ اسرائیل اور USA نے ایران کے ہڈن بیسز پر حملہ کیا. تو ان حملوں کے بعد چائنا اور رشیا بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے. چائنا اور رشیا نے اسٹریٹ فارورڈ ایران کی حمایت کی, اور ایران کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کیا اگر ایران ایک کافی حد تک اگر وہ مجبور رہا تو ہم اس کا ہر حد تک ساتھ دیں گے. اور اسی کے ساتھ نارتھ کوریا نے, کم جون نے بھی یہ کلیم کیا اگر ہمارے ایک شہری کو نقصان پہنچا جو کہ ایران میں رہتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم بھی لیں گے, اور اسی کے ساتھ اس کی ریونج کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. Over time, Iran, Israel and the US repeatedly engaged in conflicts. تو کوشچن یہاں پر ابھی یہ کنفیوز کر رہا ہے, جو کہ کافی زیادہ انالسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد US اور اسرائیل یہ توقع کرتے تھے کہ انسٹیبلٹی پیدا ہوگی, پر وہ انسٹیبلٹی پیدا نہیں ہوئی, بلکہ ایران کی ملٹری, پولیٹیکل اور اکنامیکل اسٹیبلٹی برقرار رہی, جو کہ ان کی توقع کے بالکل برعکس ہیں. Trump called for an uprising of the Iranian people against their government, saying help is on its way. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئے گی, جو کہ ریسنٹ اوکیزنس پر بھی, اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں آپ لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں گے.
Thanks so much. See you in the next video. Goodbye. US began to build up troops in the region, with Trump repeatedly threatening Iran.